پیسے دینے والے کا اور جس کا مفت علاج ہو رہا ہے، کیا ہاسپٹل اس میں کوئی فرق کرتا ہے؟ اور آپ مجھے یہ سب میرے خیال میں اللہ کی اس لیے ہی اس ہاسپٹل پہ اس کی خاص برکت ہے کہ کبھی بھی آج تک ہر مشکلوں کے باوجود کبھی ہسپتال کے دروازے بند نہیں ہوئے، ہمارے کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوئی۔ اور تیسری چیز کہ 2 ہاسپٹل پاکستان میں کم ہیں۔ ہمارے ہر روز کینسر کے مریض آتے ہیں اور ہمارے پاس ایک لمٹ جگہ ہوتی ہے، اور ان مریضوں کو کئی ایسے مریض جن کا علاج ہو سکتا ہے، یعنی ان کی کینسر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہوتی ان کو ہمیں واپس بھیجنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ کراچی کا ہاسپٹل ہم شروع کیا ہوا ہے، آپ نے اسٹرکچر بھی دیکھ لیا، انشاءاللہ اگلے سال وہ ہاسپٹل کھلے گا، اور وہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے لوگوں کو باہر علاج کروانا نہ جانا پڑے۔ میں اب پیسے والے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ میں جب اپنی والدہ کو میری کینسر ہو تو میں ان کو باہر لے جانا پڑا مجھے، اور میں تب کرکٹ بھی کھیلتا تھا باہر، میری جگہ بھی تھی، لوگ مجھے جانتے بھی تھے، میں فیمس تھا ایز اے اسپورٹس مین۔ اس کے باوجود جتنی مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو میں نے اپنی والدہ کا باہر علاج کروایا، صرف اس لیے کہ وہاں ایک پورا سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے کینسر کے مریض کو۔ کوئی کینسر کی بیماری ہو تو وہ چاہتے ہیں اپنی فیملی ارد گرد ہو، ان کے ساتھ ہو، اور وہ پھر علاج لمبا چلتا ہے، کیمو تھراپی ہوتی ہے، اس کا سیشن لمبا ہوتا ہے۔ یہ وہ بڑا مجھے یاد ہے کہ وسائل تو تھے لیکن باہر علاج کروانا، میں نے تب سوچا کہ یہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہاسپٹل بنانا، پیسے والے لوگ افورڈ بھی جو کر سکتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ہو، ان کی فیملی ان کے ارد گرد ہو تاکہ ان کو سپورٹ ملے۔ تو اس لیے کراچی کا ہاسپٹل ہم نے فیصلہ کیا کہ اس میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ انشاءاللہ کسی کو باہر نہ جانا پڑے۔ اور باہر جانے میں آپ کو ایک اور بھی میں چیز بتاؤں کہ وہ علاج جو پاکستان میں 10 روپے کا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی وہی ٹریٹمنٹ اگر آپ باہر جا کے کروائیں گے انگلینڈ یا امریکہ، وہ 100 روپے کی ہوگی، 10 گنا زیادہ آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے باہر۔ تو اس لیے بھی کہ پیسے والے لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ملک کے اندر ان کا علاج ہو، تو اس لیے ہم 30 ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ اور میں نے شوکت خانم کی وجہ سے، کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ غریب آدمی ہاسپٹل میں آئے اور اس کو کبھی فکر نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کا علاج ہو پوری طرح، تو میں ہاسپٹل میں، میرا آفس تھا، جب ہاسپٹل کھلا تو 6-7 سال تو میں ہاسپٹل میں بیٹھتا تھا، تو ادھر میں نے بڑی سینز دیکھے کہ مشکل میں لوگ تکلیف پہ آتے تھے، تو ان کو یہ خوف جب چلا جاتا تھا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ہمارا علاج بھی ہوگا، ہمیں کھانا بھی ملے گا، ہمارا دھیان بھی رکھا جائے گا۔ ہم نے ایک باہر مسافر خانہ بھی بنایا ہوا تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، تاکہ وہ لوگ آؤٹ پیشنٹ وہ ٹھہر بھی سکیں۔ تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی اللہ نے حکومت دی تو میں ہیلتھ انشورنس لے کے آؤں گا اپنے لوگوں کے لیے۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے اپنے 3.5 سال میں جدھر جدھر تحریک انصاف کی حکومت تھی، ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئے ہیں۔ ہر خاندان کے لیے، جو بھی پنجاب میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، ہر خاندان کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس ہم نے رکھی ہے کہ 10 لاکھ روپے میں وہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ مثلا اب کہاں ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الشفا جیسے ہاسپٹل اپنا علاج کروائے، تو ہماری جو ہیلتھ انشورنس ہے اب وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے بھی کوئی بھی مزدور ہو، کوئی بھی 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ یہ پورا انشاءاللہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم آ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟
میں آخر میں اب کنکلوڈ کروں ہوگا کیا. میری ڈریم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پورا ہاسپٹلس کا نیٹ ورک بنے, لیکن وہ ہمیں بڑا مشکل پڑ رہا تھا. کیونکہ جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر ہمیں بڑا مشکل تھا کہ ڈاکٹرز کو ڈسٹرکٹس میں دور دراز علاقوں میں جا کے وہ کام کریں. زیادہ تر وہ ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے, اور ہمیں بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ شہروں میں تو ڈاکٹرز کام کر لیتے تھے, لیکن جو بھی مثلا میاں والی جیسا علاقہ یا جو بکھر اور ایسی جو دور دراز علاقے, وہاں ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے. تو ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس تھے ان میں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے تھے, تو بڑا مشکل تھا ڈاکٹرز کو بھیجنا. اب کیا ہوگا, کیونکہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اب جایا کریں گے ان علاقوں کے اندر, اور وہاں کیونکہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ ہیلتھ انشورنس ہوگی, وہ اب میاں والی جیسی جگہ پہ, بکھر جیسی جگہ پہ, لیا جیسی جگہ پہ, راجن پور جیسی جگہ پہ, ساری جگہ پہ لوگ جا کے اور انشاءاللہ وہ بیچارے لوگوں کو, کیونکہ میں نے تو بڑا بری کہانیاں سنی ہوئی ہیں, لوگ اب بیچارے دور سے میاں والی سے یا بکھر سے یا دور دراز علاقوں سے مریض کو لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد یا پمز کے لیے, اور راستے میں بیچارہ مریض ایکسپائر کر جاتا ہے. تو اب انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہمیں پورا ہیلتھ سسٹم سوچ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میں نیٹ ورک بنے گا, خود ہی اٹریکٹ کریں گے, پرائیویٹ ہاسپٹل سیکٹر جائیں گے. باہر میں جو پاکستانی نارتھ امریکن فزیشنز, جو سب سے بڑی پاکستان کی باڈی ہے امریکہ کی, ان ڈاکٹرز کو ہم نے کہا وہ اب انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں آ کے پرائیویٹ ہاسپٹل سیٹ اپ کریں گے. انشاءاللہ جو میری شروع کیا تھا میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے, اور جب اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر پالیٹکس میں بھی آیا, میرا سب سے بڑا کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو ہم ایک فلاحی ریاست بنائیں. جو ہمارا آبجیکٹو تھا, پاکستان بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست. تو شروع کیا ہم نے شوکت خانم سے, پھر آیا ہیلتھ کارڈ کے ساتھ انشاءاللہ اب ہیلتھ دیکھتے آپ دیکھیں کہ جس طرح شوکت خانم کو, کہ میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاتا ہوں, مدینہ کی ریاست, شروع میں پیسے ہی نہیں تھے وہاں ان کے پاس, لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں مکہ سے, غریب تھے مسلمان, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی جو پیسہ ایکسٹرا آتا تھا وہ غریبوں میں چلا جاتا تھا, بیواؤں میں, یتیموں میں. اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب طبقے کی. تو وہاں یہ نہیں ہوا تھا کہ پہلے پیسہ آیا تھا اور پھر فلاحی ریاست بنی تھی. وہاں یہ ہوا تھا کہ پہلے انسانیت کا نظام تھا, پہلے فلاحی ریاست بنی تھی, اور پھر اللہ کی برکت آئی تھی. یہ اللہ کی برکت تھی کہ ایک دم وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کیونکہ ان میں انسانیت تھی, اور انسانیت کے نظام جب ایک لے کے آتے ہیں تو اللہ کی برکت آتی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے, سب انسانوں کے ہیں وہ. تو جو بھی انسانی معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو مدینہ کی ریاست پہ قائم کیے گئے تھے, وہ انسانی معاشرہ اوپر آ جائے گا. تو آج اگر آپ جا کے دیکھیں اسکینڈینیویا میں سب سے بہترین اگر آپ نے دیکھنی ہے فلاحی ریاست تو اسکینڈینیویا چلے جائیں اور دیکھیں وہاں کیسی خوشحالی ہے. آپ پاکستانی جو رہتے ہیں ناروے میں, سویڈن میں, ڈنمارک میں, کبھی ان سے پوچھے تو صحیح, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے, انسانیت کا نظام کیسا ہوتا ہے, اور دیکھیں کہ وہ کتنے خوشحال معاشرے ہیں, امن ہے وہاں. وہی سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں, کوئی وسائل نہیں ہے لیکن خوشحال ہیں وہ لوگ, کیونکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ نے جو پرنسپلز دیے ہوئے تھے مدینہ کی ریاست میں اس پہ چل رہے ہیں. تو ہم جو مسلمان معاشرے ہیں
ہم ان سے بڑے دور چلے گئے ہیں ان پرنسپل سے. اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ واپس جاتا ہے ان اصولوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیے تھے. اور وہ تھا انسانیت کا نظام, انصاف کا نظام اور خودداری. ایک غیرت مند قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے اور جو لا الہ جو اصل میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, وہی قومیں اوپر آتی ہیں. جو قومیں ان اصولوں سے پیچھے چلی جاتی ہیں بدقسمتی سے ان کی زندگی, ان کی قوموں میں ذلت آتی ہے, ان کی عزت نہیں ہوتی دنیا میں. اور انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چل چکے ہیں. وہ پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا. بہت بہت شکریہ. Pakistan